آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ یوسف نامی ایک نوجوان کی کہانی ہے۔ جی، جو ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا اور غربت کے باوجود اس نے اپنے والدین کی سکھائی ہوئی ایمانداری اور محنت کا راستہ نہیں چھوڑا۔ بالکل، اور یہ تفسیرات ہمیں یوسف کی ایمانداری، سچائی اور محنت کا سفر نامی ایک تحریر سے ملی ہیں۔ تو آج اس گفتگو کا مقصد یہی دیکھنا ہے کہ اس کہانی میں ایمانداری، محنت اور سچائی کے کیا اہم سبق پوشیدہ ہیں، اور خاص طور پر یہ سمجھنا کہ اصل کامیابی یا اصل دولت کس چیز کو کہا گیا ہے۔ ہاں، کہانی شروع ہوتی ہے یوسف کے بچپن سے۔ اس کے والدین نے اسے سکھایا تھا کہ دنیا کی دولت اور شہرت تو آتی جاتی رہتی ہے، لیکن سچائی اور نیک دلی ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ بہت بنیادی مگر گہری بات ہے۔ اور یہ بات صرف نصیحت نہیں رہی، اس کی پہلی مثال ہمیں اس کے بچپن میں ہی ملتی ہے، بازار والے واقعے میں۔ اچھا، وہ پرس والا واقعہ؟ جی، جب ایک گاہک کا قیمتی پرس گر جاتا ہے تو یوسف نے کیا کیا؟ فوراً اٹھایا اور اپنے والد کو دیا۔ آن ہوگا۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ صرف لوٹانا ہی نہیں۔ ہاں، جب وہ گاہک خوش ہو کر انعام دینے لگتا ہے تو یوسف منع کر دیتا ہے۔ کیا کہہ کر؟ وہ کہتا ہے، ہم نے تو وہی کیا جو ہمارا فرض تھا۔ یہ فرض کا احساس، وہ بھی اتنی چھوٹی عمر میں۔ بالکل، یہ واقعہ بہت اہم ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ وہ جو بنیادی اقدار تھی وہ صرف سکھائی نہیں گئی تھی، بلکہ اس نے انہیں اپنا لیا تھا۔ فرض کا لفظ استعمال کرنا بتاتا ہے کہ یہ اس کے لیے ایک اندرونی ذمہ داری تھی، صرف کوئی اچھا کام یا نیکی نہیں۔ صحیح، لالچ پر قابو پانا، وہ بھی انعام کی صورت میں۔ جی، یہ ایک مضبوط کردار کی نشانی ہے۔ اچھا، تو پھر وقت گزرتا ہے، یوسف جوان ہوتا ہے اور ایک دکان پر کام شروع کرتا ہے۔ جی، وہاں بھی اس کی ایمانداری بالکل واضح نظر آتی ہے، حساب کتاب میں، تول میں پورا انصاف، اور گاہکوں سے نرمی سے بات کرنا۔ ہاں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بڑا دلچسپ ہے۔ لوگ خاص طور پر اس کی ایمانداری کی وجہ سے اس دکان پر آنے لگے۔ یعنی ایک شخص کی ایمانداری کاروبار پر بھی اثر انداز ہو رہی تھی۔ بالکل، یہ کہانی براہ راست تعلق دکھا رہی ہے کردار کی مضبوطی اور کاروباری کامیابی کے بیچ۔ یہ صرف اخلاقی بات نہیں رہی، یہ ایک طرح سے سماجی اور معاشی سرمایہ بن گیا، اعتماد قائم ہو گیا۔ اور اسی اعتماد کا شاید سب سے بڑا امتحان تب آیا جب وہ دکان پر اکیلا تھا۔ وہ بڑے تاجر والا واقعہ؟ جی، ایک بڑا تاجر آیا، سامان کا بھاؤ پوچھا۔ موقع تھا کہ یوسف جھوٹ بول کر زیادہ منافع کما لیتا، آسانی سے، لیکن اس نے وہی اصل دام بتایا۔ تاجر کا رد عمل کیا تھا؟ تاجر تو حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، آج کل کون صحیح دام بتاتا ہے؟ تم میں جھوٹ کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال خود بتا رہا ہے کہ شاید اس زمانے میں بھی ایمانداری اتنی عام نہیں تھی۔ ہاں، اور یوسف کا جواب بہت اہم ہے۔ اس نے کہا، جھوٹ سے کچھ وقت کا فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن سچ سے ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ یہ برکت کا تصور، یہ کیا ہے؟ یہ بہت دلچسپ ہے۔ جی، برکت یہاں صرف کوئی روحانی چیز نہیں لگتی۔ کہانی کے حساب سے دیکھیں تو یہ ایک مستقل پائیدار اضافے کی طرف اشارہ ہے۔ اعتماد میں اضافہ، کاروبار میں، عزت میں۔ صحیح۔ جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے، لیکن وہ ناپائیدار ہوتا ہے۔ سچائی سے جو ملتا ہے اس میں وسعت ہوتی ہے، وہ دیر تک رہتا ہے۔ اور اس کا ثبوت بھی فوراً مل گیا۔ کیسے؟ تاجر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ وہ اسی دکان سے خریداری کرے گا، اسی لڑکے کی وجہ سے۔ تو یہ برکت کا عملی مظاہرہ ہو گیا۔ بالکل۔ پھر وقت گزرتا ہے، یوسف کی ایمانداری کی شہرت پھیلتی ہے، وہ اپنا کاروبار شروع کرتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، خوب عزت کماتا ہے۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں اس کی۔ جی، لیکن کہانی ایک اہم نقطہ اٹھاتی ہے کہ اس کی اصل دولت پیسہ نہیں تھی۔ یہ بہت اہم ہے۔ کہانی یہاں دولت کی جو عام مادی تعریف ہے اسے چیلنج کر رہی ہے۔ تو اصل دولت کیا تھی پھر؟ کہانی کے مطابق یوسف کی اصل دولت تھی لوگوں کا بھروسہ، غریبوں کی دعائیں اور سماج میں اس کی سچائی کی مثال۔ واہ! یہ کامیابی کا ایک مکمل تصور ہے، جہاں صرف پیسہ نہیں بلکہ کردار، اعتماد اور سماجی عزت اصل سرمایہ ہے۔ یہ تو واپس وہیں جڑ گیا جو اس کے والدین نے سکھایا تھا۔ بالکل، وہی بنیاد تھی۔ تو اگر ہم اس پوری کہانی کا خلاصہ کریں تو بنیادی سبق کیا نکلتے ہیں؟ پہلا تو یہی کہ ایمانداری سب سے بڑی حکمت عملی ہے یا خزانہ ہے۔ جی،
اور دوسرا یہ کہ محنت اور سچائی سے عزت بھی ملتی ہے اور برکت بھی۔ اور تیسرا یہ کہ لالچ اور جھوٹ کا فائدہ وقتی ہوتا ہے جبکہ سچائی کا فائدہ ہمیشہ رہتا ہے۔ ہاں، یہ اسباق تو بالکل واضح ہیں، لیکن یہ کہانی جو یوسف کا ایک مثالی کردار پیش کرتی ہے، یہ ہمیں ایک سوال پر بھی چھوڑ جاتی ہے۔ یہ ایک آئیڈیل تو دیتی ہے کہ ایمانداری اور سچائی ہی اصل دولت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں اکثر کامیابی کو فوراً ملنے والے مادی فائدے سے جوڑا جاتا ہے، کیا ہم واقعی اس اصل دولت کو یعنی کردار اور اعتماد کو ویسی ہی قدر دیتے ہیں جیسی اس کہانی میں بتائی گئی ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی، یہ ایک سوال ہے جس پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔